کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو, وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہے ہیں اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیزوں لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں, آپ پوری بائبل پڑھے ہی نہیں. تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے, آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ, آپ کو زندگی ملے گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ ہی چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکسٹ پہ جائیے, یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں, میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے کے علاوہ پہنچ نہیں سکتے, اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کریں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں نے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر آپ سچے کرسچن ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے تو کون سا ڈاکٹر ہے, آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے بعد. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے, MBBS ہے, MD ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, ہارٹ اسپیشل کیا جائیں گے, تحقیق کرتے. پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے. پھر آپ ہر بار دیکھتے رہے کیا دوا دے رہے, وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے. بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے, آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, MBBS ہے, MD ہے, کائمے اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر جو دوا دیتے ہیں آپ کھا لیتے. دیٹ از ناٹ کالڈ بلائنڈ فیتھ, دیٹ از کالڈ اے لاجیکل فیتھ. بٹ ونس یو آر کنونسڈ that the person is the right person, then you believe him blindly, but that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے وہ MD ہے,
لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے، پھر آپ نہیں کھائیں گے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے، بائبل کو کچھ فالو کر رہے، ویدا کو کچھ کر رہے، قرآن کو. ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں، یہ سملیرٹیز ہے، ڈفرینسز ہے. ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں، میں سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں. ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے، پھر پتا لگتا ہے بنا جھگڑے کے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم میں یکساں ہے. پھر پتا لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہے، اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف. اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا، بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف، ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن. چیپٹر نمبر 2 میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ، اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا. یہ بھی لاجیکل ہے. جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1، ٹھیک ہے. ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%، 100% صحیح ہے. باقی 20% ایمبیگوس، ان نون، ہمیں پتا نہیں صحیح کہ غلط. یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے، ایمبیگوس. لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی.